یہ جو تختیاں ہم لگاتے ہیں نا افتتاح کی، یہ ہمیں مکمل ہونے کے بعد لگانے کی اجازت ہونی چاہیے پولیٹیکل لوگوں کو، پھر کام جلدی مکمل بھی ہوں گے۔ یہ جو ہم لگا دیتے ہیں نا تختی ہم لگا لیتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر مکمل کرنے کے لیے اس کو سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور وہ تختی لگا کے اگلا پھر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ تختی میں نے لگائی تھی، کہ آپ کو تب بھی اجازت تختی لگانے کی جب آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے، تو تب وہ ذرا زور بھی لگائے گا اور اتنا ہی کام کرے گا جو اس کی گنجائش پہ ہے۔ یہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والا کام جو شروع ہے کہ 10 15 سال میں ایک پروجیکٹ نہیں ہوتا، اس کی وجوہات یہی، اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، میں اپنے ایم پی ایس کو بھی کہتا رہتا ہوں، ایم این اے سے جو ملاقات ہوتی ہے، کہ جو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ جی میری تختی لگ گئی ہے تو مجھے کوئی بڑا اسے کریڈٹ مل جائے گا، تو یہ میرے خیال میں غلط ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں وہی انسان رہتا ہے جس کے وقت میں اس کو اسکول کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ تعلیم ملنا شروع ہوئی ہے، اس وقت کا نمائندہ ذہن میں ہوتا ہے، وہ بلڈنگ شروع کرنے والا نہیں ہوتا۔ سیم اپلائز آن ہاسپٹلز، جب اسپتال میں علاج ملنا شروع ہوتا ہے تو اس اسپتال کے اندر اس بندے کا ذہن میں نام آتا ہے جو اس وقت ان کا نمائندہ ہوتا ہے جب وہ علاج کرانا شروع کرتے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح ڈرنکنگ واٹر اور آپ کا روڈ اور جتنے بھی آپ کے پروجیکٹ ہیں، جب فیسلٹی ملنا شروع ہوتی ہے تو دماغ میں وہ ہوتا ہے، یہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری تختی لگ گئی ہے تو میں تختی پہ خوش ہو جاؤں۔ تو میرے خیال میں وہ تختیاں لگانے کے بجائے اگر ہم پریکٹیکل کام پہ فوکس کریں، اور ایک ہم میرے خیال میں قانون ہی پاس کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے تختی لگانے کی اجازت وزیر اعلیٰ یا منسٹر کو یا ایم پی اے کو تب ہوگی جب وہ کام کمپلیٹ کرے گا۔ تو میرے خیال میں پہلے کام پہ فوکس کرے گا، اتنا ہی کام کرے گا جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جو ہے جلد از جلد اس کے اوپر بھرپور کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کاڑے کی بات کر رہے ہیں، تو انفارچونیٹلی ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں کام بھی بہت کیے ہیں، پھر میں تفصیل میں جاتا ہوں تو پھر اس ٹائم پہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ رہا ہوتا ہے تو پھر تنقید والی بات بن جاتی ہے۔ تو تنقید نہیں، بیسیکلی تصحیح ہمارا مقصد ہے کہ اب تک پورے صوبے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹیرور کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ پورے صوبے صرف پشاور میں جو ہے نا کارڈیک کا ہمارا صرف علاج ہو رہا ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ تھا۔ اتنا بڑا ہمارے پاس صوبہ ہے، اتنا لمبا، اور اتنے ریجن ہیں ہمارے پاس، اتنے ایریاز ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم اس کو ریجن وائز پہلے نیچے لے کے جائیں گے اور پھر ریجنس کے بعد ہم اس کو پھر ڈویژن لیول پہ لے کے جائیں گے۔ تو اس سال جو ہے ہم نے جو کام شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کا ایبٹ آباد میں شروع ہو چکا ہے، ڈی آئی خان کا ساؤتھ ریجن کے لیے نیئر ٹو کمپلیشن ہے، اور ہمیں 4 اور رکھے ہیں اس دفعہ، جس میں ہم ایک پشاور میں اور ریجن میں، ایک ہم انشاءاللہ ہزارہ میں، اور ایک ہم مالاکنڈ میں، اور ایک ہم ساؤتھ پہ انشاءاللہ، اور اس کارڈ کے علاج کو اس لیے ہم کریں گے کیونکہ ہمارے ہیلتھ کارڈ میں بڑا ایشو میں نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے جو لوگ جاتے ہیں اپنے فری علاج کے لیے، تم کو کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے بعد آؤ، 1.5 مہینے بعد آؤ۔ پہلے میرے دل میں درد ہے، مجھے اب کہ 2 مہینے بعد آؤ تو میرے خیال میں میرا کام ادھر ہی ہو جاتا ہے، ایک بار پہلے بند ہوتا ہے، دوسرا سن کے بند ہو جاتا ہے کہ اچھا میرا کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم نے کام کیا، اب اس میں ہم مردان اور چسدہ اور سوابی کا پھر مقابلہ ذرا سخت ہوگا، اسپیشلی مردان میں اور سوابی میں بڑا سخت مقابلہ چلتا ہے آپس میں۔ تو اب اس میں بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اے ڈی پی ابھی آئے گی تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کس ضلع کو دیا جائے، تو اگر اس میں سوابی پہلے آ گیا تو پھر سوابی کو کر دیں گے، ورنہ مردان میں تو قریب بن ہی جائے گا۔ تو اب میں اعلان کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں جب اعلان کر لیتا ہوں کسی چیز کا تو پھر وہ میرے اسٹاف کو ہی پتہ چل گیا ہے، تو وہ جب بھی کوئی میٹنگ آتی ہے تو مجھے کہتے ہیں سر آپ نے اس کا اعلان کیا تھا، اور پھر بہت سارے اچھا آپ کا ہی ہوا ہے، چلے مبارک ہو پھر آپ کو، پھر تو کانٹیکٹ آپ کا ہو گیا ہے۔ تو میرے سر ایم بی اے مجھے دیتے ہیں جی، وہ ویسے مار بھی دیتے ہیں سر، میرا میموری بڑی اچھی ہے کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، تو میں ان سے کہتا ہوں میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے پاس گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مزید جو آپ کے ہاسپٹل بن رہے ہیں، کافی ہم نے پیسہ دیا اس 1 سال میں انشاءاللہ، آپ کا جو ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے اس کے لیے بھی، اور باقی بھی ہم دے رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ پہلے ان کو مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر اور بھی آپ کے ہاسپٹل مزید بھی یہاں پہ ظاہری بات ہے بیڈ بڑھانے ہیں اور ہم نے کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی کام کریں گے۔ جو آپ نے ساتھ ساتھ وہ اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے اپنے جو سول سرنٹس والی، وہ تو کیس ہمارا گیا ہوا ہے، اس کے اندر ظاہری باتیں وہ آئے گا تو مینیج ہم کر لیں گے اس کو۔ اور جو آپ نے وہ مانگا ہے اعزازیہ جو آپ مانگ رہے ہیں، یہ تو گریجویٹ کی طرف سے ہی ہوگا کیونکہ ڈگری تو یہ لے کے جا رہے ہیں، ہماری تو ٹوپی عارضی ہے بھی اور گاؤن بھی، تو انہوں نے ہی پہننا ہے بعد میں، تو میں ان کی وجہ سے آپ کو اتنا گزارا کر دیتا ہوں کہ آپ نے 7.5 کروڑ روپے مانگا ہے تو میں اس کے آدھے آپ کو دے دوں گا، کیونکہ صوبہ بہت بڑا ہے اور ہم نے اور بھی بڑے کام کرنے ہیں۔ تو وہ جو اعزازی آپ نے مانگا ہے تو اس کا جو ہے 7.5 کروڑ کا جو آدھا ہے
وہ جو ہے سب کے لیے جو بھی ہے ڈیمانڈ آپ نے کی ہے وہ میں دے دوں گا۔ صوبہ ہمارا ماشاء اللہ کافی امیر ہے، صوبہ اس وقت کافی امیر ہو چکا ہے، لیکن پچھلے اتنے زیادہ کھاتے کھلے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے ذرا چیزوں کو کرنے میں تھوڑا سا سوچنا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ میرا ذاتی پیسہ ہے نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس کا اور صوبے کے وسائل کا پیسہ ہے، اور پورے صوبے کی عوام کا اس پہ اتنا ہی حق ہے۔ اور جب میں یہاں پہ آیا تھا تو 18 دن کی تنخواہ اس صوبے کے خزانے میں چھوڑی گئی تھی، اور 750 ارب کا قرضہ بھی مجھے وراثت پہ ملا۔ تو میری ہمیشہ سے ایک عادت ہے کہ میں چیزوں کو جو ہے نا میں توکل پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو میرے بارے میں میرے قریبی دوست کہتے ہیں کہ میں لمحوں میں جیتا ہوں، دنوں میں بھی نہیں جیتا، لمحوں میں زندگی گزارتا ہوں۔ تو میں جب آیا تو انہوں نے مجھے ذرا کہانی سنائی کہ جی یہ تو 18 دن کی تنخواہ ہے اور صوبے کا خزانہ بالکل خالی ہے، پیچھے لائبلٹیز بھی کتنے 100 ارب روپے کی، اور پینشن اکاؤنٹ سے 32 ارب روپے نکالا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے کافی کر رہا کہ انشاءاللہ اپنی نیت ٹھیک رکھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس خزانے کو بھرتا رہے گا۔ اور چونکہ ہمارا رمضان بالکل سر پہ تھا، آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا 10 ارب روپیہ جو ہے نا یہ رمضان پیکیج دے دو لوگوں کو، کیونکہ غربت اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو انہی کی دعا سے کسی کا اچھا روزہ افطاری یا سحری کے ٹائم کوئی ہمیں دعا دے گا تو انشاءاللہ ہمارے خزانے میں اللہ تعالیٰ بھی پیسے ڈالے گا اور ہمیں اپنے وسائل بڑھانے کے انشاءاللہ مواقع فراہم کرے گا۔ تو ہم نے آتے ہی وہ 10 ارب روپیہ رمضان پیکیج دیا، اور آج الحمدللہ ہماری یہ پوزیشن ہے۔ پھر میرے ایم پی اے تو یہ سن لیتے ہیں، پھر میرے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اور زیادہ فنڈ دو، لیکن ہمارے پاس بقایا جات بھی بہت ہے نا، 1600 ارب کے ہمارے جو پچھلے کام جو ہمارے پہ چھوڑ کے گئے ہیں جو انکمپلیٹ ہے وہ بھی ہم نے مکانے ہیں۔ تو آج 3 مہینے کی تنخواہ بھی ہمارے پاس پڑی ہے، اور ہمارے 1 مہینے کی تنخواہ بھی 64 ارب روپے ہے، یہ آپ کو پتہ ہو۔ 3 مہینے کی تنخواہ ہمارے پاس پڑی ہے۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں قرضہ اتارنا ہے، کیونکہ مقروض قومیں جو ہیں یہ کبھی بھی خوددار اور خود مختار نہیں ہوتی۔ تو اس وقت شروع میں جب میں نے بات کی تو مجھے مزمل اسلم ایڈوائزر نے کہا کہ جی 30 ارب تک ہم اس میں گنجائش نکالیں گے، تو میں نے 50 ارب کا اعلان کر دیا۔ تو وہ مجھے ملا، اس نے کہا سر آپ نے 50 ارب کا کر دیا، ہم نے انڈومنٹ فنڈ یہ بنانا تھا 30 ارب کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پورے کر دے گا۔ تو آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس قرضہ اتارنے کے انڈومنٹ فنڈ کے اندر 150 ارب روپے پڑا ہوا ہے، جس سے ہمیں آمدن جو آ رہی ہے وہ پر ڈے کی 4.5 کروڑ روپے ہے، تو وہ پر ڈے سے آ رہی ہے۔ اور ہم نے ماشاءاللہ 50 ارب روپے کا قرضہ بھی اتار دیا ہے اس 1 سال میں۔ ہمارا جو پینشن اکاؤنٹ سے 32 ارب روپیہ نکالا گیا تھا وہ بھی ہم نے پورا کر دیا ہے، اور تقریباً 72 ارب روپے جو ہیں جو لائبلٹیز تھی جو کہ مختلف محکموں میں پینشن کی اور ان کی تھی، ان میں سے بھی ماشاءاللہ تقریباً 60 ارب روپے کی لائبلٹی بھی ہم نے اتار دی ہے۔ اور اس سال جو ہے انشاءاللہ پینشن اس 1 سال میں جتنی بھی لائبلٹی ہے تقریباً 4.5 ارب کی 2.5 ارب بجٹ میں فوراً دے رہے ہیں، اور باقی 3 مہینے بعد دے کر ہم اس لیے ختم کریں گے کہ پینشن ایئر جو ہے وہ صرف اور صرف ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنی پینشن کے اوپر۔ اس کی پینشن نہ دینا میرے خیال میں کسی بھی ریاست اور کسی بھی حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ تنخواہ اور پینشن کسی کو نہ ملے۔ باقی باتیں جگہ پہ رہ گئیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں کہا گیا ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اپنے مزدوری مل جانی چاہیے۔ تو ہم بھی ایک طرح کے سارے اوپر سے نیچے تک مزدور ہی ہیں جو بھی کام کرتے ہیں کسی سیلری کے اوپر، تو وہ ملنا بہت ضروری تھی۔ تو الحمدللہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر وسائل موجود تھے۔ زندگی میں آپ ایک بات یاد رکھیں، سارے جتنے بھی آپ لوگ ابھی جا رہے ہیں اپنی پریکٹیکل فیلڈ کے اندر، کہ زندگی میں آپ نے یہ جو آپ کے زندگی میں فیصلے آپ کرتے ہیں اور آپ ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ فیصلے نہیں کر پاتے، وہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ دل اور دماغ، دل یہ کہتا ہے دماغ یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ پہ آپ کا وجود نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روح بنایا ہے، اس نے آپ کے اندر روح ڈالی ہے، اور وہی روح کسی وقت بھی وہ قبض کرنے کی اختیار رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی اٹس اے سول، آپ ایک روح ہیں، آپ نے ایک سوچ اس روح کے مطابق کر کے رکھنی ہے، کنفیوژن سے نکلنا ہے تو آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے اپنے۔ اور بہتر فیصلے کیا ہیں؟ بہتر فیصلے یہ ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے جو آپ نے گزارنی ہے اس میں آپ نے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے دینے والی ذات ہے، اور اس کو وہی لوگ پسند ہیں جو دینے والے ہوں۔ اگر آپ دینے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا، تو اس لیے آپ دینے والوں میں شامل ہوں، اور آپ دینے والے جب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوش اس انسان سے ہوتا ہے جو اس کی انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو اگر آپ انسانیت کی خدمت کریں گے تو یہ جہان اور وہ جہان آپ سرخرو ہوں گے، اور آپ کا جو اصل زندگی کا جو مقصد ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا کہ آپ نے اصل زندگی ہماری وہ ہے، تو آپ نے اس جہان کا زیادہ سوچنا ہے۔ تو وہ جو راستے ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو آپ اختیار کر لیں تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ کبھی بھی آپ کو نہیں آئے گا۔
یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. سکون سب سے بڑی چیز ہے. سکون آپ کو تبھی ملے گا کہ جب آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. سکون آپ کو تبھی ملے گا کہ جب آپ اپنے اندر اپنے ضمیر کے ساتھ جب آپ ایک فیصلہ کرتے وقت یہ سوچیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کوئی انسان آپ ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ نے سے زیادتی کی, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تمہارے لوگوں کی خدمت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہمیں, کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن میں انسانوں کے حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. تو آپ سمجھ جائیں کہ انسانوں کے حقوق کی اصل چیز ہے. اور پھر یہ جو ہمیں, اب میں پھر کچھ باتیں نہیں کرتا ہوں ورنہ پھر ہمارے کچھ مولانا صاحبان فتوی بھی ڈال دیتے ہیں, میرا تو مخالف بھی بولی ہوئی ہے ادھر. دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں جب آپ کو ڈرایا جاتا ہے نا, اس سے نہ ڈریں آپ. کتنی ماں اتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے, کیا ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. تو آپ اس سے نہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کی تکلیفات یا آپ کو ان مراحل سے گزارے گا جب آپ کا احتساب اور حساب ہوگا. ہاں البتہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے حقوق میں معاف نہیں کر سکتا, وہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ ڈریں آپ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے امتی ہیں, انہوں نے ہماری سفارش بھی کرنی ہے بحیثیت مسلمان, اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کہا ہے تو آپ سمجھیں کہ جب وہ ہماری سفارش کرے گا کہ یہ میرے امتی ہیں, یا اللہ ان کو جنت میں ڈال دے, تو ہماری جنت تو ہماری کلیئر ہے. لیکن آپ کی جنت کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بس پہ نہیں ہے. اگر وہ سامنے کھڑا ہو گیا کہ اس نے مجھ سے زیادتی کی تھی تو شاید آپ کی جنت میں رکاوٹ بن جائے. تو اس پہ فوکس کریں. اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی نہ ڈریں کسی کو وہ چیز بتانے میں کہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکسیس کی وجہ ہے. آپ بتائیں, آپ اگر گھبرائیں گے اس چیز سے کہ آپ کی جو سکسیس کی وجہ ہے وہ اگر آپ بتا دیں کہ شاید یہ سکسیسفل مجھ سے زیادہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. کامیاب انسان وہ ہے جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوگا, وہی آگے جاتا ہے. اور لیڈر کون بنتا ہے؟ جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, جو لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی ڈالتا ہے, وہی ہمیشہ لیڈر بنتا ہے. تو اگر اپنے لیڈر بننا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو اپنی کامیابی, اپنی زندگی میں اپنی سکسیس کی وجوہات لوگوں کو ضرور بتائیں. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں کسی بھی صورت میں تو دیں, چاہے وہ تعلیم کی صورت میں ہے, چاہے وہ کسی اچھائی کی صورت میں ہے, چاہے وہ آپ کی زندگی میں کامیابی کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کامیابی ملی تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اچیومنٹ کیا ہے؟ اچیومنٹ یہ ہے کہ گو فار تھنگز وچ منی کین ناٹ بائی, بیکاز فار دس یو آر بینگ کریٹڈ. اسی لیے آپ کی تخلیق کی گئی ہے. ان چیزوں کی طرف آپ جائیں کہ جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ فیصلہ آپ کر لیں. وہ آپ کی اچیومنٹ ہے, آپ کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری بات کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا آپ لوگوں سے کہ ہیلتھ پہ تو ہم انشاءاللہ کام ابھی کر رہے ہیں, اپنے تمام منیجر کو فوکس بھی کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ کو بھی ہم نے انہانس کر دیا ہے, اس میں ہم نے اور چیزیں بھی ڈال دی ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں, بہت سے اور علاج. لیکن ہمیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم ہیلتھ فیسلٹیز دینا چاہیں بھی کسی ایسے ایریا میں جو کہ بیکورڈ ہے, فار فلانگ ہے, تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو میڈیکل کے جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں, وہ وہاں پہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے. تو جتنی بھی ہم محنت کر لیں, جتنی بھی ہم کوشش کر لیں, ایکوپمنٹ رکھ لیں, بلڈنگ بنا لیں ان ایریاز میں, تو ہمیں مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ سب فیسلٹیز کے بعد بھی ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں جاتے. تو مہربانی کریں آپ ان ڈاکٹر میں شامل ہوں, اور باقی بھی جو ڈاکٹر پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ اس ایریا میں جب جائیں گے اور اس ایریا میں آپ سرو کریں گے تو آپ مدر ٹریسا بھی بن سکتی ہیں, آپ نیلسن منڈیلا بھی بن سکتے ہیں, وہ بھی آپ جیسے ایک انسان تھا. آپ عمران خان بھی بن سکتے ہیں, آپ عمران خان بھی بن سکتے ہیں, اور آپ چیری بلاسم بھی بن سکتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ عظیم انسان بھی بن سکتے ہیں اور ایک ایسی مثال بھی بن سکتے ہیں کہ جس مثال کے اوپر لوگ آپ کو اس طرح یاد کریں کہ آپ نے ایک ایسی روایت رکھی کہ جس روایت کے بعد وہ اچھائی کی نہیں, ایک برائی کی روایت تھی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے والدین نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, اپنے والدین کی قدر کریں, کیونکہ والدین کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے والدین آج نہیں ہیں. جن کے ہیں نا, کبھی اگر آپ نے والدین کی قدر کا اندازہ لگانا ہو تو ان سے پوچھیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آج میرے والدین ہوتے تو میں ان کی خدمت کتنی زیادہ کر لیتا. تو اس لیے جو آپ کو والدین نے یہاں تک پہنچایا ہے تو ان کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے بھی اور اپنی مغفرت کے لیے بھی
وہ اقدامات کریں کہ جو آپ کو ایک عظیم انسان بنائیں، کیونکہ اگر آپ عظیم انسان بنیں گے تو تبھی ایک صوبہ عظیم صوبہ بنے گا اور پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔